الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پینے کے برتن میں سانس لینے یا پھونک مارنے سے منع فرمایا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں پینے کے برتن میں جو چیز پی جا رہی ہے، وہ دودھ ہے یا پانی ہے یا چائے ہے، اس میں پھونک مارنے سے منع فرمایا گیا ہے اور سانس لینے سے بھی منع فرمایا گیا ہے۔ یہ دونوں طریقے ناپسندیدہ ہیں اور صحت کے لیے بھی مضر ہیں، نقصان دہ ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے کھڑے پینے سے منع فرمایا ہے۔ اس روایت میں کھڑے ہو کر پینے سے منع فرمایا ہے، جیسے بعض آدمی کھڑے ہو کر پانی پی رہے ہیں یا راستے میں جاتے ہوئے جوس پی رہے ہیں، بوتل پی رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پینے سے منع فرمایا ہے۔ بعض روایات میں جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن عمر اور بعض دوسرے صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر بھی پانی پیا ہے۔ تو علماء محدثین اس کی تشریح بھی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھڑے ہو کر پانی پیا، اس کی کوئی خاص وجہ ہوگی، کوئی سبب ہوگا کہ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پیا، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوگی، یا بیان جواز کے لیے ہمارے لیے جائز، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل، یہ بات ثابت کرنے کے لیے، بتانے کے لیے کہ کھڑے ہو کر بھی پیا جا سکتا ہے اگر کوئی مجبوری ہو، کوئی ایسی جگہ ہے جہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں، تو پیاس لگی ہے، پانی کھڑا ہو کر پی سکتا ہے، جواز کے لیے کہ اگر ایسی کوئی مجبوری ہو، ایسی کوئی جگہ ہو جہاں پر بیٹھنے کی جگہ نہ ہو تو کھڑے ہو کر بھی پی سکتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر ہی پیتے تھے۔ تو ان دو روایات سے بات ہمارے لیے جو ہدایات ثابت ہوتی ہیں وہ یہی ہے، ایک تو یہ کہ پانی پینے کا جب موقع ہو تو بیٹھ کر ہمیشہ پانی پیا جائے، اور دوسری جو چیزیں جیسے چائے ہے یا دودھ ہے ان میں پھونک مارنے سے پرہیز کریں، اور اسی طرح جو ہے ان میں جو ہے سانس بھی نہ لیا جائے، تو یہ ہمارے لیے صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ یہی ہے جو ہمیں ان احادیث مبارکہ میں معلوم ہوا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔